السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کمانڈر کیکامینوس وہاں پر موجود تھا۔ اتنے میں ہی اس کو دکاس کی آواز آتی ہے اور وہ وہاں پر لیٹنے کا ڈرامہ کرنے لگتا ہے۔ جنرل دکاس آ کر کہتا ہے، نقشے پر موجود ان اشاروں کا کیا مطلب ہے؟ گیرکو قلعے میں آپ لوگوں کا کیا کام ہے بھلا؟ یہ ماریا کون ہے؟ جواب دو مجھے۔ اودوکیا کہتی ہے، جنرل اپنی آواز دھیمی رکھو، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ چچا سو رہے ہیں؟ دکاس کہتے ہیں، ہاں سو رہے ہیں، جاگ کیوں نہیں رہے ہیں یہ؟ اودوکیا کہتی ہے، جاگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر آپ انہیں سونے دیں تو اچھا ہوگا۔ اتنے میں ہی دکاس وہیں پر نقشہ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے، اسے بتا دینا، اس کے جاگتے ہی ہمیں اس اہم موضوع پر بات چیت کرنی ہے۔ جس کے بعد دکاس وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ اودوکیا کہتی ہے، وہ چلا گیا ہے چچا۔ کیکامینوس بیٹھتا ہے۔ اودوکیا کہتی ہے، اب میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے چچا۔ کون ہے یہ ماریا؟ کیکامینوس کہتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اودوکیا کہتی ہے، میں سن رہی ہوں۔ کیکامینوس کہتا ہے، یہ کافی لمبی کہانی ہے۔ ماریا ایک ترکی لڑکی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتہ ہے۔ بہت سالوں کی بات ہے، میں اس وقت نوجوان تھا۔ آنی قلعے کے حاکم برفانت کیکامینوس کا کنجوس بیٹا تھا۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کرامتی ایک غار میں موجود تھے۔ اکسا ان کے ساتھ موجود تھی۔ اکسا کہتی ہے، یعنی کہ کیکامینوس کے اہم ترین کام سر انجام دینے والے سیاہ لوگوں کے سربراہ تم ہو؟ ہاں۔ آدمی کہتا ہے، ہر چیز کی ابتدا و انتہا کا سربراہ میں ہی ہوں۔ اکسا کہتی ہے، مجھے روک کر اور غار میں رکھ کر کیکامینوس سے اچھائی کی امید رکھ رہے ہو؟ نقاب پوش آدمی کہتا ہے، تمہارے خیال میں تمہیں کیکامینوس سے انعام حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا گیا ہے؟ اکسا کہتی ہے، تو پھر کس کے لیے؟ اگر اس کی نظروں میں میری قیمت کا اندازہ نہ ہوتا تو مجھے اس طرح قید بھی نہ کرتے۔ آدمی کہتا ہے، اس دنیا میں جانوں کو بہت فرش بنا دینے والی ایک ہی قیمتی چیز ہے، اور وہ ہے ہمارا مقصد۔ نہ تمہاری اور نہ ہی کسی اور کی ذرا برابر اہمیت ہے، نہ ہی تمہاری اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کوئی اہمیت ہے۔ اور اب اگر اس دنیا میں قیمتی بننا چاہتی ہو تو اس مقصد کی خدمت سر انجام دینا ہوگی۔ ادھر دوسری جانب گورکو قلعے میں ہم دیکھتے ہیں سلیمان صاحب کہہ رہے تھے، آپ کے سپاہیوں میں سے ایک نے اقچا خاتون کو اغوا کیا ہے، ولایت کے سپاہیوں میں سے۔ ینال صاحب کہتے ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھتیجے؟ اس شیطان کے آدمیوں سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ سلیمان صاحب کہتے ہیں، امیر علی نے آخری سانسوں کے درمیان میں بتایا ہے ینال صاحب۔ ینال صاحب کہتے ہیں، کوئی نام نہیں ہے اس سپاہی کا، سب کچھ سامنے ہی آ جائے گا۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں، حارس نامی سپاہی۔ ینال صاحب کہتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، حارس میرے خاص ترین سپاہیوں میں سے ایک ہے، کوئی اور ہی ہوگا جس نے یہ گندا کھیل کھیلا ہے۔ اتنے میں ہی الپرسلان صاحب وہاں پر نقشہ لے کر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک سر بھی گراتے ہیں۔ ینال صاحب کہتے ہیں، حارس؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، آپ کے خدمت گاروں میں سے ایک زندیق یہ ینال صاحب، آپ کی وجہ سے ہمارے سارے منصوبے برباد ہو گئے ہیں، جس کے لیے ہم نے خود کو تھکا کر رکھ دیا تھا۔ ینال صاحب کہتے ہیں، مجھ سے ناراضگی نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، میری تلوار کے حق پر حاصل کی گئی سرزمین کو چھین لینے والے ینال صاحب۔ ینال صاحب کہتے ہیں، الپرسلان، معاملہ سلطان کے دربار میں ختم ہو چکا ہے، ہمیں الزام دینے کی بجائے جا کر سلطان سے جھگڑو، اور اس معاملے سے کیا تعلق ہے میرا؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، اگر یہاں پر کسی کو وضاحت پیش کرنی ہے تو وہ میں نہیں ہوں، آپ کے آدمی ہمارے ہاتھ میں موجود امانت کو اغوا کر لے گئے۔ ینال صاحب کہتے ہیں، تمہیں قلعے لے جاتے ہوئے حملہ کرنے والے تمہارے سپاہیوں اور جا کر اولو کو مارنے والے بھی تمہارے سپاہی ہی ہوں گے پھر، ایسا ہی ہے بھتیجے؟ اب بولو نا۔ الپرسلان صاحب خاموش کھڑے تھے اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ الپرسلان صاحب جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، امیر علی کی لاش باتور صاحب کے حوالے کریں، پہلے شہداء کی تدفین ہو جائے پھر پوست روانہ ہوں گے۔ وہ مسلسل وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ بوست ولایت کے محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، رے کے محل میں تو قیامت برپا ہو چکی ہے سلطانہ، سالوں سے علماء کی خدمت میں موجود لوگ کرامتی فدائی نکلے ہیں۔ یہ سن کر شہوار خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اور چچا تغرل؟ آدمی کہتا ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، سلطان حضرت ٹھیک ٹھاک ہیں۔ شہوار سلطانہ کہتی ہے، التو جان خاتون بہت پریشان ہوں گی، کاش کہ ہم وہاں پر ہوتے۔ آدمی کہتا ہے، مگر عالم اسلام اس تکلیف دہ واقعے کی وجہ سے 4 بڑے علماء کو کھو بیٹھا ہے سلطانہ۔ شہوار خاتون کہتی ہے، جہنم کی بھڑکتی آگ میں جلیں گے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔